اللہ جتنا دم ہے اتنا کھینچ رہے ہوتے ہیں اور کہیں رکتے نہیں ہیں. جب سانس ٹوٹنے پہ آتی تبھی مؤذنین کا شعبہ یہ معذوروں کا شعبہ ہے کہ غلط پڑھ رہے ہو, غلط کو صحیح کرنے کا جذبہ نہیں ہے, طلب نہیں, فکر نہیں ہے. تو ایک اختلافی مسئلہ بن گیا. یاد پڑتا ہے کہ قاری ابوالحسن صاحب جو صدر القرہ تھے دارالعلوم دیوبند کے, ان کے پاس میں نے ایک رسالہ دیکھا تھا, بنگلہ دیش کے کسی عالم نے لکھا تھا, اپنے حضرت مولانا شاہ ابراللہ صاحب ماضی قریب میں گزرے ہیں ہردوئی کے. وہ بہت زیادہ اس پر نکیر کرتے تھے کہ لفظ اللہ کو تم نے کیوں زیادہ کھینچ دیا. بعض دفعہ جو ہے مؤذن ڈھونڈ ڈھونڈ کے معذور قسم کے رکھے جاتے ہیں. اگلا سوال ہے جنید خان صاحب, انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں بھی صرف آواز پر فوکس کیا جا رہا ہے اور تجوید کے لحاظ سے کھلے عام بلنڈر ہوتا ہے, علماء بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتے اس مسئلے میں. یہ جو انہوں نے ویڈیو بھیجا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا ہے. انہوں نے اذان پر جو ہے اصلاح کی ہے اور ان کا ویڈیو لمبا ہے, ہم اس کو پورا نہیں سنا سکتے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اذان میں لفظ اللہ کو جو بے تحاشا لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں, اللہ جتنا دم ہے اتنا کھینچ رہے ہوتے ہیں اور کہیں رکتے نہیں ہیں. جب سانس ٹوٹنے پہ آتی تبھی رکتے ہیں, جبکہ ایک الف کے برابر صرف کھینچنا چاہیے, کیونکہ لفظ اللہ کھڑا مد ہے اور کھڑا مد جو ہے ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے, دو زبر کے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ انہوں نے طریقہ سکھلایا اور کہا کہ بہت سی جگہ اس پر توجہ دی جا رہی ہے, لیکن اکثر جگہ اس سے غفلت ہو رہی ہے. خود حرمین شریفین کی اذانوں پر جو ہے اپنے علماء نے خود وہاں مفتی سرکاری مفتی شیخ عبداللہ بن باز نے ان کو تنبیہ کی, لیکن جو ہے لوگوں کو بعض دفعہ ایسی اذانیں اچھی لگتی ہیں. حالانکہ تجوید کے اعتبار سے لفظ اللہ کو ایک مد سے دو زبر کے سے زائد کھینچنا یہ لحن خفی ہے, لحن جری تو نہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے بعض حضرات کا اختلاف بھی ہے کہ یہ مد تعظیمی ہے, وہ ایک مد کی نئی قسم ہے کہ لفظ اللہ پہ جو مد کیا جاتا ہے وہ مد تعظیمی ہوتی ہے, لہذا اس میں کھینچنے کی وہ اجازت بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ بن گیا. یاد پڑتا ہے کہ قاری ابوالحسن صاحب جو صدر القرہ تھے دارالعلوم دیوبند کے, ان کے پاس میں نے ایک رسالہ دیکھا تھا, بنگلہ دیش کے کسی عالم نے لکھا تھا کہ المد التعظیمی فی اسم الجلالہ, اللہ کے نام پر مد تعظیمی کرنے کا حکم. اس میں انہوں نے جواز فراہم کیا تھا, جبکہ اپنے علماء میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے حضرت مولانا شاہ ابراللہ صاحب ماضی قریب میں گزرے ہیں ہردوئی کے, وہ بہت زیادہ اس پر نکیر کرتے تھے کہ لفظ اللہ کو تم نے کیوں زیادہ کھینچ دیا. وہ تو اذان کی اصلاح کے لیے, اور صحیح بات یہی ہے کہ اذان ہمیں سیکھ کر مشق کر کے کسی قاری سے سیکھ کر کے ہی مؤذنوں کو مؤذن بننا چاہیے. لوگ مؤذن بن جاتے ہیں, اذان سیکھتے نہیں ہیں, اب جیسی اذان آتی ہے ویسی اذان کہنے لگ جاتے ہیں. کسی قاری سے مشق کر کے اذان سیکھنی چاہیے, تب جا کر کے اذان واقعی صحیح ادا ہوگی. اور اچھی اذان ہونے سے اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. آواز بھی اچھی ہو, تجوید بھی صحیح ہو اور سنت کے مطابق اذان ہو تو اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے, اس کی برکات الگ ہوتی ہیں. بعض دفعہ جو ہے مؤذن ڈھونڈ ڈھونڈ کے معذور قسم کے رکھے جاتے ہیں. ہمارے یہاں مولانا ریاست صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات فرمایا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مؤذنی کا شعبہ یہ معذوروں کا شعبہ ہے. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام میں جو مؤذنین تھے ان میں حضرت بلال تھے, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی زبان میں کچھ لکنت ایسی تھی, اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے, وہ نابینا تھے, اور اسی طرح بعد میں بھی چلا آتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے معذوروں کے حوالے ہو گیا ہے مؤذنی کا شعبہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امامت فرمائی ہے, اذان نہیں دی ہے, کیونکہ اذان امامت کا وسیلہ ہے. تو اللہ کے نبی نے مقصد کی گویا پر جو ہے فوکس کیا. تو اذان کا بہت بڑا مقام درجہ ہے, بڑی فضیلت ہے, لیکن جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اذان دینا ثابت نہیں ہے. بہرحال یہ بات تو ضمن آ گئی, تو اذان بھی سیکھ کر دینے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ یہ لوگ علماء بھی توجہ نہیں دیتے اور جو ہے تجوید کے لحاظ عام طور پر لوگ نہیں کرتے. آپ کا شکوہ بجا ہے, لیکن صرف اذان ہی کا معاملہ نہیں ہے. رکوع صحیح نہیں کر رہے ہیں, سجدہ صحیح نہیں کر رہے ہیں, تحیات صحیح نہیں یاد ہے, الحمد شریف صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں, سب چیزیں. اصل تو زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ غلط پڑھ رہے ہو, غلط کو صحیح کرنے کا جذبہ نہیں ہے, طلب نہیں, فکر نہیں ہے. جب فکر ہوگی تو اس کو اصلاح کریں گے. تو بہرحال کوشش ضرور کرنی چاہیے اور لوگوں کو توجہ بھی دلانی چاہیے. مؤذن کے لیے باقاعدہ مدرسوں میں کہا جائے کہ بھائی ایک ہفتے کے لیے مؤذن آ جائے اور ان کو مشق کرا دی جائے, ایک ہفتے میں اذان صحیح ہو جائے گی. بہرحال یہ اہم بات ہے, لیکن صرف اذان ہی تک نہیں, اور بھی چیزیں ہیں جس میں بے توجہی برتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس طرح کی چیزوں کو بھی اصلاح کرنے والا بنائے, یقیناً ضرورت ہے اس کی.